آج کراچی کی تین تلوار کے سامنے پریا کماری کی ماں کی قیادت میں سندھ کے سینکڑوں لوگ احتجاج کر رہے تھے، پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ آج پاکستان کے دو صوبوں میں مختلف جگہ پر دو الگ الگ امن کے لیے مظاہرے ہوئے۔ بنو میں پرامن احتجاج پر جس طرح سے طاقت کا استعمال کیا گیا، اس کے بعد سچویشن کیا ہو گئی ہے، اس کا اندازہ انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ سے لگا سکتے ہیں۔ پاکستانی میڈیا پر تو بنو بین ہے، بنو کی کوئی نیوز چل ہی نہیں رہی ہے، امن مارچ کی کوئی نیوز چل نہیں رہی ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا بڑی باریکی سے اسے رپورٹ کر رہا ہے۔ دوسری جانب کراچی کے علاقے تین تلوار میں پریا کماری کی ماں کی قیادت میں سندھ کے لوگ جمع ہوئے تھے، پرامن احتجاج کر رہے تھے، دھرنا دیا تھا۔ یہ نہتے لوگ تھے، کسی کے ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں، لیکن پولیس نے جس انداز سے طاقت کا استعمال کیا، ریئیکشن دیا، صحافیوں کو گھسیٹ کر جس طرح ڈالوں میں ڈالا گیا، یہ قابل قبول عمل نہیں تھا۔ پریا کماری کی ماں کیا چاہتی ہے؟ پریا کماری کی ماں ریاست کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلا رہی، پریا کماری کی ماں سندھ حکومت کے خلاف کوئی تحریک یا انقلاب کی بات نہیں کر رہی۔ وہ چاہتی ہیں کہ انہیں اپنی بیٹی واپس دلائی جائے، بس اتنا سا فنڈا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مراد علی شاہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مراد علی شاہ خود کہتے ہیں کہ ہم پریا کماری کے نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ ضیاء الحسن لنچار جو کہ ہوم منسٹر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پریا کماری کے نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ بھائی کہاں نزدیک پہنچے ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ اگر آپ نزدیک پہنچ چکے ہوتے تو اب تک پریا کماری بازیاب ہو چکی ہوتی۔ یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر اغوا کاروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں جگہ پر پریا کماری ہے، آپ بازیاب نہیں کروا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اغوا کاروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یا تو پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ نااہل لوگ ہو۔ میرا مراد علی شاہ صاحب سے سوال ہے کہ پریا کماری کی ماں آپ سے کیا مانگ رہی ہے؟ خدا نہ کرے کل کو آپ کے گھر سے، آپ کی فیملی سے کوئی بندہ اس طرح سے لاپتہ ہو جائے، اس کے بعد آپ کی فیملی اس طرح تین تلوار کے سامنے احتجاج کرے اور آپ کی حکومت نہ ہو، اور اس وقت کی صاحب حکومت، صاحب اقتدار جو لوگ ہوں وہ آپ کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کریں، پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اگر آج تین تلوار کے سامنے جماعت اسلامی یا اردو اسپیکنگ بولنے والے پنجابی، پٹھان یا کوئی کسی اور قوم کے لوگ احتجاج کر رہے ہوتے تو مراد علی شاہ خود جا کر ان سے مذاکرات کرتے، ان کے مطالبات مانتے، لیکن یہ سندھی تھے نا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جماعت اسلامی نے کتنے دنوں تک سندھ اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا تھا، لیکن مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے ٹیچرز ہوں، ہیڈ ماسٹرز ہوں، لیڈی ہیلتھ ورکرز ہوں یا سندھ کی اور بیٹیاں، مائیں، بہنیں ہوں، وہ اگر سندھ اسمبلی کی جانب ایک قدم بڑھاتی ہیں تو پولیس طاقت کا استعمال کرتی ہے، شو ایکشن دکھاتی ہے، ری ایکشن دکھاتی ہے۔ ایک پرامن احتجاج پر آپ طاقت کا استعمال کر کے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ صحافیوں کو آپ گھسیٹ کر گاڑیوں میں ڈال کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ تو بڑی جمہوریت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ جب بھی کوئی مظلوم انصاف کے لیے آتا ہے تو آپ طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ جب یہی ظلم آپ پر ہوگا تب ہم آپ سے سوال پوچھیں گے، تب ہم میڈیا والے آپ کے سامنے مائک لے کے کھڑے ہوں گے اور پوچھیں گے کہ اب بتائیں، اب یہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ بہرحال آج کراچی میں اور بنو میں دونوں ہی احتجاج بڑے تگڑے تھے۔ دونوں اطراف سے احتجاج کرنے والے لوگوں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ امن قائم کریں۔ یہ کوئی اللیگل مطالبہ نہیں تھا، یہ کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں تھا۔ یہ ہر شہری کو پاکستان کا آئین اس چیز کا حق دیتا ہے کہ وہ اپنی ریاست سے امن کی مانگ کر سکتا ہے۔